بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آیت الکرسی کی تفسیر کا آغاز ہو چکا ہے، اسی تعلق سے آج یہ تیسری نشست ہے. پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کے فضائل بیان کیے. دوسرے درس میں ہم نے آپ کے سامنے رب ذوالجلال کے مقدس نام اللہ کا تعارف پیش کیا، اور ہم نے یہ بات آپ کو بتلائی کہ اللہ کا اصل الالہ ہے بمعنی معبود. آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے آغاز ہو رہا ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے فضائل کے بارے میں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تقدس و تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک میری آواز پہنچے ہم سب کو رب ذوالجلال حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت، اس عظیم آیت کی ابتدا میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود حق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کلمہ طیبہ میں رب ذوالجلال نے ہمیں اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ جل وعلا اس کائنات کا معبود ہے، اس کائنات کا محمود ہے. وہیں جل وعلا آسمانوں میں معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہیں جل وعلا زمین پر معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہیں جل وعلا آسمانوں پر محمود ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، وہیں جل وعلا زمین پر محمود ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے. اس کلمے میں بڑا تعارف ہے رب ذوالجلال کی عبادت کا، رب ذوالجلال کے حق کا. عزیزان ملت، اللہ جل وعلا نے اسی کلمے کو متعارف کروانے کے لیے، اسی کلمے کے حق کی ادائیگی کے لیے اس خلق کو پیدا فرمایا ہے. اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. یعنی ہماری تخلیق کا کوئی اور مقصد نہیں ہے مگر یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ جل وعلا کی عبادت کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں وحیدون، ایسی عبادت رب ذوالجلال کو مطلوب ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس عبادت میں شرک کی بالکل آمیزش نہ ہو. اسی طرح دوستو آگے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ اس خلق سے رزق نہیں چاہتا، نہ ہی وہ جل وعلا یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی کسی مخلوق کو کھلائیں، بلکہ وہ جل وعلا
اس کائنات کا رازق ہے، ہر مخلوق کو ہر جگہ وہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وہ جل وعلا بڑا زور آور، بڑی قوت والا ہے، تقدس و تعالی۔ عزیزان ملت، اس کلمہ توحید کی عظمت، اس کی شان کا کیا کہنا کہ خود رب ذوالجلال اس کلمہ توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، ملائکہ گواہی دے رہے ہیں، تمام اہل ایمان اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رب ذوالجلال کے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ اللہ جل وعلا نے اسی کلمہ توحید کو متعارف کروانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے، سکھلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ ہی معبود حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جل وعلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی امت میں رسول مگر اس رسول نے امت کو یہی دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ۔ اللہ جل وعلا نے تمام انبیاء علیہم السلام پر اس کلمہ توحید کی وحی فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں جس طرح کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء پر وحی کی۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اپنی امتوں کو دعوت دی۔ ہر نبی نے اپنی امت سے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی اترتی ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اس وحی کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں، اپنی شریک حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرتے ہیں، وہ ایمان لاتی ہیں۔ پھر جناب صدیق ایمان لاتے ہیں، زید بن حارثہ ایمان لاتے ہیں، جناب علی ایمان لاتے ہیں۔ پھر یہ دعوت پھیلتی ہے، مکے میں لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 3 برس تک قوم کو چھپ چھپا کر دعوت دیتے ہیں۔ پھر اللہ جل وعلا نے حکم دے دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے عزیز و اقارب کو کھول کر بیان کر دیجئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ توحید کے بیان کے لیے، اس کلمہ توحید کی دعوت کے لیے کوہ صفا پر تشریف لے جاتے ہیں، قریشیوں کو جمع کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ کلمہ رکھتی ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ توحید کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، یہ وہ کلمہ ہے جس کی بابت رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اپنے پیغمبر سے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لو، علم حاصل کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود حق
ما سوا اللہ جل وعلا کی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، کب تک؟ جب تک کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتے، میری رسالت کا اقرار نہیں کرتے، نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جب انہوں نے یہ کچھ کر لیا، ان کا جان اور خون محفوظ ہو گیا، مال محفوظ ہو گیا، مگر اسلام کے حق کے علاوہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہوا تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کلمہ توحید جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا اس دنیا سے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام پر جب سکرات الموت طاری ہوئی، آپ علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس روز محشر کے میدان میں تمام ملائکہ روح الامین کتارے باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جسے اللہ اجازت دے اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں ہر انسان سے ایک سوال ہوگا ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ صواب بات یہی ہوگی لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں، واللہ اس بات کو دل و دماغ پر نقش کر لیجئے۔ یاد رکھیں اللہ جل وعلا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عالی شان نعمت جو مخلوقات کے لیے ہے وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی معرفت۔ اللہ جل وعلا نے سورہ النحل جو کہ نعمتوں سے، احسانات سے، فضل سے بھری ہوئی صورت ہے، رب ذوالجلال نے ہر نعمت کے آغاز سے پہلے، ہر فضل، ہر احسان کے آغاز سے پہلے جس نعمت کا، جس احسان کا، جس فضل کا ذکر کیا ہے وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ ارشاد فرمایا ينزل الملائکہ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہ اللہ جل وعلا جس پر چاہتا ہے اپنے فرشتوں کو اتارتا ہے وہی دے کر، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں کہ رب ذوالجلال کے سوا کوئی معبود حق نہیں اور وہ اسی ہی سے ڈریں جل وعلا سے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ رب ذوالجلال کا سب سے بڑا احسان ہے اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس کلمہ توحید کے اقرار کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہ الی مریم روح من والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل۔ جو بندہ بھی
اس بات کی سچے دل سے گواہی دے، سچے دل سے گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود حق ما سوا اللہ کی، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں جل وعلا کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو مریم کی طرف القاء کیا گیا، اور اس کی طرف سے پھونکی روح ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے انسان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا چاہے اس کا عمل جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جس کے راوی عبادہ ابن صامت ہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ مسلمان رات کو اٹھے، کروٹ بدلے، بیدار ہو اور وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی، پھر وہ آخر میں یہ کہے کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، دعا کرے گا تو قبول ہوگی، نماز پڑھے گا اسے بھی شرف قبولیت عطا ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مسلمان صحیح طرح وضو کرتا ہے، یعنی سنت کے مطابق مکمل وضو کرتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ فضل ہے، یہ شان ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جو بندہ دن کے اندر 100 مرتبہ اس کلمہ توحید کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے کیا ملے گا؟ اسے 10 گردنیں آزاد کرنے کا اجر ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 100 گناہ معاف ہو جائیں گے، 100 درجات بلند ہو جائیں گے، اور وہ اس دن شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، افضل الدعاء الدعاء یوم عرفہ وافضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ فرمایا کہ سب سے افضل دعا وہ ہے جو یوم عرفہ کے دن مانگی جائے، اور سب سے افضل کلمہ جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے انبیاء سابقین نے کہا، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل ذکر قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے، یہ فضیلت ہے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی۔ پیارے بھائیو، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کہوں تو کسی کو بری نہ لگے، آج کل ہمارے معاشرے میں اکثریت لوگوں کی اگر کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آن پڑے تو کیا کرتے ہیں؟ درگاہوں کی طرف، مزاروں کی طرف، آستانوں کی طرف، اپنے مرشدوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اپنی حاجت کو حاصل کرنے کے لیے، دعا کی شرف قبولیت کے لیے۔ کہاں جاتے ہیں؟ درگاہوں پر، مزاروں پر، اور وہاں جا کر وہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ سارے اعمال کرتے ہیں، وہ سارے اقوال اختیار کرتے ہیں، وہ سارے اعتقادات ان کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ جو اعمال، جو اقوال اور جو اعتقادات رب ذوالجلال نے بطور عبادت کے اپنے بندوں کو بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں، سمجھائے ہیں۔ وہاں سے میرے آپ دیکھتے ہیں وہاں جا کر لوگ سجدے کرتے ہیں، وہاں کا طواف ہوتا ہے، قبر کو چومتے ہیں، نظر چڑھاتے ہیں،
چاہے وہ چادر کی نظر ہو یا دیگ ہو یا مرغا ہو یا بکرا ہو یا دیا ہو، کچھ بھی ہو، نظر نظر ہے، اور نظر عبادت ہے، عبادت حق اللہ جل وعلا کا ہے، لیکن یہ سب کچھ وہاں کیوں جا کر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ان کی مراد حاصل ہو جائے، ان کی حاجت پوری ہو جائے، ان کی دعا قبول ہو جائے۔ آئیے اپنے پیغمبر کا اسوہ دیکھتے ہیں، اپنے پیغمبر کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کوئی مشکل آتی، کوئی مصیبت آن پڑتی تو آپ کیا کرتے؟ صحیح بخاری میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جب کوئی مشکل آن پڑتی، کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی دکھ کا مرحلہ ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ذریعے رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوتے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس کلمہ توحید کے ذریعے رب کو پکارتے، رب سے دعا کرتے۔ یہ تو پیارے بھائیو آپ نے حدیث سنی ہے نا صحیح بخاری سے۔ آئیے اب آیت سنتے ہیں قرآن مجید سے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ جل وعلا نے یونس علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ واقعہ معروف ہے، معلوم ہے، کیسے گئے سب جانتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، اب وہاں انہوں نے کیسے رب ذوالجلال کو پکارا۔ سنیے قرآن سے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے اور سیکھیے کہ رب سے کس طرح مانگنا ہے، رب کی طرف کس طرح متوجہ ہونا ہے۔ اللہ جل وعلا نے یہ جو قصص واقعات جو بیان کیے ہیں، ان میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، تذکیر ہے، سیکھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا پہلو ہے۔ رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پکارا اس نے، اندھیروں میں پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود حق سوا تیرے، تو پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، اور میں ہی تھا جس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ رب ذوالجلال نے ان کی پکار کو سنا، سن کر قبول کیا اور ان کو وہاں سے نجات دی، ان کو نکالا، اور کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح ہر اس شخص کو نجات دیتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھ کر، یقین رکھ کر پکارے ہمیں، ہم سے دعا کرے، ہماری طرف متوجہ ہو، ہم اسے نجات دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ جل وعلا نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ شاید فرمایا کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، جب وہ بے قراری میں اسے پکارتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے؟ کون جو تمہیں زمین پر اقتدار عطا کرتا ہے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور معبود؟ کوئی ہے جسے تم جانتے ہو؟ بہت کم ہی تم لوگوں نصیحت پکڑتے ہو، سب کچھ جانتے ہو، ہر وقت، ہر جگہ، ہر نعمت، ہر احسان، ہر فضل اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اسے پھر تم غیروں کی طرف منسوخ کیوں کرتے ہو؟ ارے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، جس طرح یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے، جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، اسی طرح یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جہنم کی آگ سے نجات پانے کی بھی ضمانت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو جہنم کی آگ پر حرام ٹھہرا دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اسی طرح دوستو مسند احمد کے اندر حدیث بطاقہ بڑی معروف ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا، تمام خلائق کے سامنے اس کے گناہوں کے دفاتر سجلات کھولے جائیں گے، اور کتنے ہوں گے وہ؟ 99 اور اتنے لمبے ہوں گے جہاں تک نگاہ جائے گی۔ رب ذوالجلال فرمائے گا اس کے لیے کوئی نیکی بھی ہے؟ بتلایا جائے گا ایک بطاقہ ہے جس کے اوپر کلمہ توحید لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا جائے گا تجھ پر آج ظلم نہیں ہوگا۔ ان سجلات کو میدان میں رکھا جائے گا، اس بطاقے کو جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ لکھا ہو، ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بطاقہ ان سجلات پر بھاری آ جائے گا، اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں، رب ذوالجلال اسے معاف کر دے گا۔ ایک بطاقہ جس پر یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تحریر ہوگا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اس کلمے کی عظمت کو سمجھیے، یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے عرض کی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر سکھلا جس سے میں تجھے یاد کیا کروں، تجھے پکارا کروں، تجھ سے دعا کیا کروں۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے میرا ذکر کیا کر، مجھ سے دعا کیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، میرے لیے کوئی علیحدہ سا ذکر جو میرے لیے خاص ہو۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اگر یہ ساتوں آسمان وَآمِرَهُنَّ غَيْرِي، اور جو کچھ ان کے اندر ہے میرے سوا، اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ زمینوں کی مخلوق ہے، سب میدان کے ایک پلڑے میں ہوں، اور یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میدان کے ایک پلڑے میں ہوں، مالت بہن لا الہ الا اللہ، یہ ساتوں آسمان، ساتوں آسمانوں کی مخلوقات، ساتوں زمینیں، ساتوں زمینوں کی مخلوقات لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی شان والا کلمہ ہے۔ اور صحیح بخاری میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے پیغمبر وہ خوش قسمت انسان کون ہوگا جسے آپ کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا من قلبہ، میری شفاعت اس خوش قسمت انسان کو ملے گی جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو۔ میرے بھائیو، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص ہے، کلمۃ التقوی ہے، جس کی وجہ سے انسان شرک سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کلمۃ العروۃ الوثقی لا انفصام لہا، یہ ایسی مضبوط رسی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں۔ یہ کلمۃ طیبہ ہے، بات سمجھیں، یہ کلمۃ باقیہ ہے، یہ کلمہ قول سدید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ کلمۃ الحق ہے، الا من شہد بالحق وهم یعلمون۔ عزیز دوستو، میں نے اللہ جل وعلا کی توفیق سے آپ لوگوں کے سامنے قدر استطاعت اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی کچھ فضائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا ان کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ بڑا عظیم کلمہ ہے۔ اس کلمے میں رب ذوالجلال کی الوہیت کا بیان ہے، اللہ تقدس و تعالیٰ کے حق کا بیان ہے۔ اس لیے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی معارفت، اس کلمے کی تحقیق، اس کلمے کا جاننا ہر انسان پر فرض ہے۔ انشاءاللہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آئندہ نشست میں اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شرطیں اور اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارا یہ سلسلہ آیت الکرسی کی تفسیر کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی آگے کئی نشستوں تک جائے گا۔ میں رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل وعلا مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرمائے اور مجھے توفیق دے کہ میں کما حقہ ہو رب ذوالجلال کی توحید کی جو اہمیت ہے، جو شان ہے،
جو مقام ہے، جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے بیان کروں، اور رب ذوالجلال مجھ پر بھی لطف اور کرم فرمائے، مجھے بھی سمجھنے کی اور ساتھیوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔